الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے صلاۃ الکسوف، گرہن کی نماز۔ اور اس درس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 روز پہلے چاند گرہن لگا تھا، جس پر بہت سارے بھائیوں نے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ قائم کیا مسئلے جاننے کے لیے، اور آپ کے ہاں سے بھی کسی بھائی نے گزارش کی کہ صلاۃ کسوف کے مسائل موٹے موٹے ہم لوگوں کو درس میں بتلائے جائیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکیں۔ صلاۃ الکسوف، گرہن کی نماز۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور اپنی مخلوقات میں، چاہے وہ انسانی مخلوقات ہو یا دوسری مخلوق ہو، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے فیصلہ لیتا ہے اور فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی حکمت بالغہ کے ذریعہ، اپنی کامل حکمت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کبھی چاند اور سورج میں گرہن لگا دیتا ہے، یعنی اس کی مکمل روشنی مدھم کر دیتا ہے، یا چھین لیتا ہے، یا آدھی روشنی یا پونا روشنی، تو اس کو چاند گرہن یا سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ کبھی چاند میں بھی دن میں گرہن لگتا ہے، اور کبھی چاند میں کبھی رات میں گرہن لگتا ہے، اور کبھی سورج میں دن میں گرہن لگتا ہے، اور دن کے کسی ٹائم بھی سورج میں گرہن لگ سکتا ہے، اور رات کے کسی ٹائم میں بھی چاند گرہن لگ سکتا ہے، اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ گرہن کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے۔ کیا یہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت موقدہ ہے؟ تو علماء کے اقوال اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گرہن کی نماز ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے اور زور دیا ہے، چنانچہ اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عید کی نماز سنت موقدہ ہے، بقرعید کی نماز غیر حاجیوں کے لیے سنت اور غیر مسافر کے لیے سنت موقدہ ہے۔ تو گرہن کی نماز یہ سنت موقدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور گرہن کی نماز میں سنت اور افضل یہ ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ سنت یہ ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اکیلے بھی پڑھ لے تب بھی ادا ہو جائے گی۔ گرہن کی نماز پڑھنے کے لیے یا صحیح ہونے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اکیلے بھی اگر پڑھنا چاہے تو آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ کہاں پڑھا جائے؟ سنت یہ ہے کہ اسے مسجد کے اندر پڑھا جائے، سنت یہی ہے۔ اسے کہاں پڑھا جائے؟ مسجد کے اندر، کیونکہ جماعت وہاں کرنا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سورج گرہن لگا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے، مسجد کی طرف گئے اور آپ نے نماز شروع کی۔ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کی۔ تو سنت کا ثابت ہوا جماعت کے ساتھ پڑھنا، سنت کا ثابت ہوا مسجد کے اندر پڑھنا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جس طرح گرہن کی نماز مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر شوہر اجازت دے رہا، مسجد میں انتظام ہے، تو شوہر کی اجازت کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر کے پڑھ سکتی ہیں، اور نہیں تو گھروں میں کچھ عورتوں کو اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں اور اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں گرہن کی نماز ادا کی تھی۔ تو مردوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔
تو گرہن کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ کہاں پڑھنا سنت ہے؟ مسجد کے اندر پڑھنا سنت ہے، اور اکیلے پڑھنا بھی جائز ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، اور اکیلے پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ ہو گیا شرعی حکم۔ جلدی نہ کریں، وہ بوفیا نہیں ہے۔ وقت کیا ہے گرہن کی نماز؟ گرہن کی نماز کا وقت کیا ہے؟ کب سے کب تک؟ سورج گرہن ہے تو کب سے کب تک؟ چاند گرہن ہے تو کب سے کب تک؟ تو یہ وقت جانتے ہیں، چونکہ یہ ایک وجہ کی نماز ہے، گرہن لگنے کی وجہ ہے۔ اس نماز کی وجہ کیا ہے؟ گرہن۔ تو جب آدمی دیکھ لے کہ گرہن لگ گیا، جب دیکھ لے تو اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک اس کا وقت ہے؟ کب تک پڑھے گا نماز؟ جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے، چھٹ نہ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم شیئا من ذلک فصلوا حتی ینجلی، رواہ مسلم۔ جب تم گرہن لگتے ہوئے دیکھو، چاہے وہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، تو تم نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن چھٹ جائے، سورج یا چاند صاف ہو جائے۔ یہ اس کا وقت ہے۔ یہی حدیث، اسی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فلکی لوگ، موسم کے حال بتلانے والے جو بتلاتے ہیں کہ 2 دن پہلے 2 دن بعد 3 دن بعد اتنے بجے گرہن لگے گا، ان کی بات کو سن کر گرہن دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر گرہن نہیں لگا تو ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے گرہن کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ حدیث میں اذا رأیتم، جب تم گرہن لگتے ہوئے دیکھ لو، کیونکہ ان کی یہ دی ہوئی خبر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو خبر کی بنیاد پر نہیں، سورج گرہن لگتے ہوئے ہم دیکھ لیں یا مسلمان دیکھ لیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کا وقت کیا ہے؟ گرہن لگنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور کب تک؟ جب تک کہ گرہن چھٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اور اگر کسی وجہ سے گرہن تھوڑا لگا فوراً ختم ہو گیا یا لگا ہی نہیں، تب نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ گرہن کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت، نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔ تو اب لوگوں کو خبر کیسی دی جائے؟ مثال کے طور پر آپ رات میں نکلے اور دیکھیں کہ چاند گرہن لگا ہوا ہے، تو لوگوں کو بتلانے کے لیے نہ اذان دے سکتے ہیں نہ اقامت کہہ سکتے ہیں۔ تب کیا کیا جائے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کہا جائے گا الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، الصلاۃ جامعۃ۔ اور جو گرہن کی نماز کے مسائل کو جانیں گے، اور جب یہ رات کے یا دن کے کسی حصے میں آواز کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ جان جائیں گے نا۔ تو اس کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت، بلکہ اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ الصلاۃ جامعۃ، اور زور سے کہے یا میں سے کہے تاکہ لوگ قاعدے سے اس کو سن لیں۔ اور اذان اور اقامت کہنا گرہن کی نماز کے لیے بالکل متفقہ طور پر ثابت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ اس گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا پڑھا جائے گا؟ گرہن کی نماز صرف، ہاں بولو، 2 رکعت ہے۔ صرف کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، اور ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع اور 2 سجدہ ہے۔ 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدہ ہے۔ عام نمازوں میں 1 رکعت میں 1 قیام ہوتا نا، 1 قیام ہوتا ہے، اور رکوع کتنا ہوتا ہے؟ 1، اور سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ سمجھ گئے؟ گرہن کی نماز میں سمجھ رہے نا، عام نمازوں میں 1 رکعت میں کئی مرتبہ کھڑا رہتا ہے آدمی؟ ایک بار نا سورہ فاتحہ، سورہ، پھر رکوع، ایک بار نا، اس کو 1 قیام کہا جاتا ہے۔ اور رکوع کتنی بار کرتا ہے؟ ہاں بندھو، 1 رکوع کرتا ہے نا، 1 رکوع کرتا ہے اور 1 بار کھڑا ہوتا ہے، رکوع سے پہلے ہے نا۔ اور سجدہ کتنا کرتا ہے؟ 2۔ گرہن کی نماز میں 1 رکعت میں 2 قیام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلی بار تکبیر تحریمہ کر کے کھڑا ہوگا اور کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ اور کوئی لمبی سورت،
یہ قیام ہو گیا. پھر اللہ اکبر کہہ کے کہاں جائے گا؟ رکوع میں. مختصر رکوع کرے گا, سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے گا, نیت باندھے گا. پھر سورہ فاتحہ اور کوئی پہلے سے کم لمبی سورت پڑھے گا. تو کتنا قیام ہوا؟ 2 قیام. اور رکوع کتنا ہوا؟ 2 رکوع ہوا. اور پھر 2 سجدے. اور یہی دوسری رکعت میں بھی. تو گویا ایک رکعت میں کتنی بار کھڑا ہوگا؟ قیام کتنا ہوگا؟ 2. رکوع کتنا ہوگا؟ 2. سجدے کتنے ہوں گے؟ 2. تو 4 رکعت میں کئی رکوع؟ 4 رکوع، 4 قیام، 4 سجدے. سمجھ گئے؟ تو اس طریقہ اس کا ہے. پہلی رکعت میں زور سے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، چاہے دن ہو اور چاہے رات ہو. پہلی رکعت کے پہلے قیام میں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ زور سے جہر کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور کوئی لمبی سورت پڑھے گا. پھر رکوع کرے گا، عام رکوع سے تھوڑا سا لمبا. پھر اس کے بعد سر اٹھائے گا اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے گا اور سجدے میں نہیں جائے گا. پھر سورہ فاتحہ زور سے پڑھے گا اور پہلی بار جتنا لمبی سورہ پڑھا تھا اس سے کم چھوٹی پڑھے گا، کم لمبی پڑھے گا. پھر رکوع کرے گا، رکوع سے سر اٹھائے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، پھر 2 سجدے کرے گا. اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی کرے گا. البتہ پہلے قیام میں جتنی لمبی تلاوت کیا ہے اس سے کم لمبی پہلی رکعت کے دوسرے قیام میں کرے گا. پہلی رکعت کے دوسرے قیام میں جتنی لمبی سورہ تلاوت کیا ہے اس سے کم دوسری رکعت کے پہلے قیام میں کرے گا. دوسری رکعت کے پہلے قیام میں جتنی لمبی سورہ کی تلاوت کی ہے اس سے کم دوسری رکعت کے دوسرے قیام میں تلاوت کرے گا. یہ ہے صحیح بخاری اور کتب حدیث کی حوالے سے گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ. طریقہ کیا ہے؟ میں پریکٹیکل آپ کو بتا دیتا ہوں. گرہن کی نماز پڑھو، اللہ اکبر، دعائے سلام پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا اور پھر اس کے بعد کوئی لمبی سورہ ملک، سورہ بقرہ، کوئی لمبی سورت پڑھی. پھر اللہ اکبر کہہ کے میں نے رکوع کیا، رکوع کی دعا پڑھی تھوڑی لمبی. پھر رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر ایسے پھر سورہ فاتحہ اور کوئی لمبی پہلے سے کم لمبی سورت. پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع گیا، رکوع کی دعا پڑھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ربنا ولک الحمد. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ گیا، ہے نا، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ. پھر دوسری رکعت کے لیے پہلی رکعت کے آخری سجدے کے بعد اٹھا، پھر نیت باندھا، سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی لمبی سورہ پڑھا، ہے نا. پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع گیا، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر سورہ فاتحہ پڑھا، پھر کوئی سورہ پڑھا، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے اٹھا اور پھر سجدے میں گیا. یہ ہے گرہن کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف اور خسوف میں چاہے دن ہو رات یہ زور سے قرات کرتے تھے. اور اگر کوئی آہستہ اکیلے پڑھا تو آہستہ بھی کرنا جائز ہے، آہستہ بھی کرنا جائز ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا اچھا کتنی لمبی قرات کی جائے؟ کوشش یہ ہو کہ جب تک گرہن لگا رہے وہ قیام رکوع میں رہے، کوشش لمبی سو. حضرت عائشہ رضی اللہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو آپ نے لمبا قیام کیا، رکوع کیا لمبا، سجدہ کیا اور اتنا لمبا قیام اور تلاوت، اتنا لمبا سجدہ. بہت زیادہ نہ کہ مختلف اگتا جائے، دوسری نمازوں میں آپ نہیں کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے قیام میں سورہ بقرہ کے مطابق سورہ بقرہ جیسی تلاوت کرتے تھے. اب نماز پڑھنے کے بعد دیکھا، نماز پڑھا، دیکھا کہ ابھی گرہن چھٹا نہیں ہے. تب یہ نہیں کہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دے گا. ایک بار پڑھا، مسجد میں تھے، اندازہ ہوا کہ گرہن ختم ہو گیا ہوگا، سلام پھیر دیا تو اب یہ نہیں کہ ابھی گرہن باقی تو پھر سے جماعت کریں گے. اب کیا کریں گے؟
ग्रहण की नमाज पढ़ने के बाद इमाम लोगों को खुतबा देगा। इमाम जो होगा वो लोगों को खुतबा करेगा और खुतबे के अंदर, तकरीर के अंदर लोगों को गफलत दूर करने, अपनी गफलत से तौबा करने, अपने गुनाहों से तौबा करने, इस्तिग़फ़ार करने, सदका खैरात करने और अल्लाह ताला से क़ुर्बत हासिल करने की वसीयत करेगा, नसीहत करेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इदा रअयतुम दालिका, जब तुम सूरज में ग्रहण लगते हुए देखो या चांद में ग्रहण लगते देखो, फदुल्लाह, तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगो। ये तो अल्लाह ताला से दुआ करो। वकब्बिरू, और तकबीर कहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह, वसल्लू, और नमाज पढ़ो, वतसद्दकू, और सदका करो। और क्या करो? सदका। अल्लाह की हम्दो सना, किबरियाई, अजमत, इस्तिग़फ़ार, तौबा, दुआ, नमाज पढ़ना और सदका करना, ये ग्रहण के वक्त इतने काम है मेरे भाइयों, है ना। सदका करो, नमाज पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। क्यों? क्योंकि सूरज और चांद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक अजीम तरीन निशानी है, बड़ी निशानी है। और अल्लाह ताला तब इतनी बड़ी निशानी की ताकत को, दी हुई ताकत को छीन सकता है। सूरज की रोशनी को मध्यम कर सकता है, खत्म कर सकता है, चांद की रोशनी को छीन सकता है, उसकी फिक्री ताकत से जो है मध्यम कर सकता है। तो मखलूक के साथ, दिगर मखलूक के साथ भी अल्लाह ताला जो चाहे फैसला कर। और चांद और सूरज में तब्दीलियों का आना क़यामत की निशानियों में से है ना। तो इसलिए ऐसे वक्त में नमाज है। यहाँ एक बात है और जान लीजिए कि अगर कोई शख्स ग्रहण की नमाज पढ़ने के लिए आया और पहली रकात का पहला रुकू छूट गया, नमाज के लिए आया और पहली रकात में दो रुकू है ना, पहला रुकू छूट गया, तो इमाम के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जब इमाम सलाम फेरेगा तब वो सलाम, बोलो, नहीं फेरेगा, बल्कि वो कज़ा करेगा एक रकात की। किस तरह कज़ा करेगा? जिस तरह ग्रहण की नमाज पढ़ी जाती, एक क़ियाम, दो क़ियाम और दो रुकू के साथ। बस में अगर दोनों रकात छूट गई, आखिर में मिला, तब भी उसे सलाते कुसूफ के तरीके से ही करेगा। और अगर आदमी नमाज के अंदर है, ग्रहण की नमाज में, और उसे महसूस हो रहा है अभी ग्रहण है, तो नमाज को लंबी ही करने की कोशिश करे। कुरान लंबी सूरत पढ़े, देख के भी, कुरान इमाम है तो देख के भी पढ़ सकता है। किसी को देख के भी पढ़ना नहीं आता, लंबी सूरत भी याद नहीं, तो एक ही सूरत बार बार क्या करे? कई बार रिपीट करता रहे, इसमें कोई हरज नहीं है। ये हुई ग्रहण की नमाज के बारे में चंद बातें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत के हर मसले का सही इल्म अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर नागहानी आफत और अजाब से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। Allah